شعر و شاعری ہے اس کے لیے اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے. ایون کہ میں جب آفس میں بزی ہوتا ہوں کچھ ضروری فائل پہ کچھ لکھنا ہوتا ہے تب بھی مجھے شعر آتے ہیں. مطلب آمد کا کوئی وقت نہیں ہے. ودیت کے یہ ودیت ہے, اس کا کوئی سبب نہیں ہے. اگرچہ میں نے شاعری کی, ساتھ میں گلوکاری بھی کی, صداکاری بھی کی. اب ایک ماتم ہے اس کنارے اور ایک ماتم ہے اس کنارے. واہ. اب ایک ماتم ہے اس کنارے اور ایک ماتم ہے اس کنارے. ایک ماتم ہے اس کنارے. اگرچہ طے یہ ہوا تھا بچھڑے تو آہوزاری نہیں کریں گے. واہ 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 واہ. اگرچہ طے یہ ہوا تھا بچھڑے تو آہوزاری نہیں کریں گے. اور سخن سرائی میں اپنے پرکھوں کی ہم روایت کے ہیں محافظ. کیا کہنے. سخن سرائی میں اپنے پرکھوں کی ہم روایت کے ہیں محافظ. سنیں گے تانے ہر ایک کے لیکن زباں کو آری نہیں کریں گے. واہ واہ. پروگرام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم. سامعین, بہت سارے حوالے ہیں, بہت سارے نام ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو گلگت بلتستان میں ادبی رویوں کے استحکام میں بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اور ان پہاڑ بن علاقوں سے جن کی آوازیں, جن کی شاعری وہاں تک پہنچی جہاں تک اردو سمجھی, بولی اور سنی جاتی ہے اور ان کو پسند کیا جاتا ہے. یہ نہ صرف ہمارا بلکہ پورے علاقے کا, گلگت بلتستان کا یہ اعزاز ہے. اور دنیا شعر و شعور میں ایک بہت خوبصورت حوالہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میری مراد ہے حبیب الرحمان مشتاق صاحب. حبیب الرحمان مشتاق صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, لیکن دو شعری جو مجموعے ہیں ان کے منظر عام پہ آ چکے ہیں اور بہت زیادہ ان کا نام دنیا شعور میں, دنیا شعر میں ہے. حبیب الرحمان مشتاق صاحب, بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے پروگرام کو سخن کے لیے وقت دیا اور آپ کا بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کا کہ انہوں نے آج یہاں پہ ہمیں عزت افزائی کی, ہمیں یہاں مدعو کیا اور یہ اچھا پروگرام جا رہا ہے. میں خود بھی سنتا رہتا ہوں. اور آج دوسرا پروگرام ہے کوہ سخن کا آپ کے ساتھ. حبیب الرحمان مشتاق صاحب, سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ حبیب الرحمان سے حبیب الرحمان مشتاق تک کا سفر کیسا رہا؟ یہ اس کے بارے میں تو حتمی طور پر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ایسی کوئی چیز, ایسی کوئی کتارسس انسان کے اندر سے نہیں ہوتی ہے. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. تو بہرحال مجھے جو ہے شاعری کا جو شوق ہوا وہ 1984 سے شروع ہوا اور وہاں سے میں نے اپنی جو مقامی زبان ہے, شناس زبان, اس میں نے کچھ شعر کہنے شروع کیے. لیکن جب میں 8th جماعت سے میٹرک تک آیا تو اس دوران جو اساتذہ شعراء پڑھائے جاتے تھے ہمارے اسکول میں, تو ان سے میں نے بہت اثر لیا. ان کی جو شاعری تھی, میں نے غالب کو پڑھا, میں نے میر تقی میر کو پڑھا, میں نے داغ دہلوی کو پڑھا, جگر مراد آبادی, جو بھی اساتذہ شعراء ہیں ان کا جو کلام مجھے دستیاب ہوا ان کو میں نے ایک تو سبجیکٹ کے حساب سے جو وہاں موجود تھے وہ کلام میں نے اسٹڈی کیے. بعد میں مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ ان کی کتابیں خریدی جائیں, ان کو پڑھا جائے. اس زمانے میں کتاب بے نایاب ہوتی تھی. کلاسک جو ہمارے اساتذہ شعراء تھے ان کو آپ نے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا تو مجھے میرے اندر بھی ایک ترغیب ملی آپ کو شعر کہنے کی. جی ترغیب ملی اور میرے اندر کا ایک شعور تھا, پتہ نہیں کہاں پڑا ہوا تھا, کہیں پہ چھپا ہوا تھا, وہ اچانک اجاگر ہوا اور مجھے شعر کہنے کی صلاحیت ملی اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور جب کوئی شاعر جب شعر کہتا ہے حبیب الرحمان مشتاق صاحب, جب تک وہ کسی دوسرے کو نہ سنائیں یا اس کو کوئی ایسا ماحول نہ ملے جہاں پہ اس کو اپنے کتھارسس کا موقع ملے, تزکیے کا موقع ملے یا اپنی تطہیر کا موقع ملے, تو آپ کو کوئی ایسا ماحول آپ کو میسر آیا جب آپ نے شروع میں شعر کہنا شروع کر دیا؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. اصل میں جو شعر کی جو دنیا ہوتی ہے, لفظ کی جو دنیا ہوتی ہے, وہ بازاری دنیا سے بہت مختلف ہوتی ہے. اس کے لیے آئسولیشن ضروری ہوتی ہے, اپنے آپ کو دھیان و گیان کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے. یہ مشق سخن جب تک نہیں ہوگا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے بھی میرے اچھے دوست ملے, اچھے احباب ملے. ظاہر ہے کوئی شعر کوئی غزل ہو گئی ہے تو جب تک کسی دوست کو نہ سنائی جائے, اس سے رائے نہ لی جائے, اس کا فیڈ بیک نہ ملے, تب تک آگے لکھنے کا جو رجحان, رات کو نیند بھی نہیں آتی. جی اور رجحان بھی نہیں بنتا اس کے بعد.
تو یہ جو انکریجمنٹ ہے، جو حوصلہ افزائی ہے، پذیرائی کا جو عمل ہے، اس سے انسان گزرتا ہے تو اس کو پھر آگے لکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ زبردست۔ ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ کا پہلا تخلیقی سرمایہ، اور کتاب بہت مشکل ہوتا ہے کتاب چھاپنا، اور آپ نے ایک ایسے وقت میں کتاب منظرنامے پہ آپ لے کے آئے، اور جب بہت سارے ہمارے جو سینئر شاعر جس طرح امین ضیاء صاحب نے کہا کہ کتاب چھاپنا بڑا مشکل کام ہے، تو آپ نے ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، آپ نے منظرنامے پہ آپ لے کے آئے، اور ہوا بھی یہ کہ بہت سارا نام بھی کمایا اور بہت سارا مقام بھی آپ کو ملا۔ تو یہ اتنا بڑا کام آپ نے کیسے کر لیا؟ اس کی وجہ یہ جو جنون کہتے ہیں نا، شاعری کے اندر ایک آدمی کو جنون سوار ہوتا ہے۔ مجھے کچھ ایسے اچھے دوست ملے جنہوں نے میری جو ہے وہ دن رات میرے ساتھ کام کیا، انہوں نے محنت کی میرے ساتھ، اور ایون میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ دسمبر اور جنوری کا جو مہینہ تھا، یہاں برف باری ہوتی تھی، یک بستر آتے ہوتی تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ اس برف باری کے دوران میرے جو مہربان دوست تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا، ہم نے مل کے ان کی سلیکشن کی، اور اس کے بعد ہم نے جا کے کتاب چھپائی۔ یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، یہ واقعی بہت سارا کام۔ اس کے بعد کوئی موجود ہونا چاہتا ہے، تو یہ کوئی میرے خیال میں ہوا نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور کوئی موجود ہونا چاہتا ہے کہ درمیان کوئی 10 سال کا یا 8 سال کا 10 سال کا عرصہ ہے، تو یہ 10 سال آپ نے گزارے 10 سال بعد، تو کیسے ایک دم سے خیال آیا کہ اپنی موجودگی کا اعلان جو کہ آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے بعد میں کر دیا؟ اصل میں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ادب تو منو کے حساب سے چھپتا ہے، لیکن پڑھنے والا ادب بہت کم چھپتا ہے۔ کیا کہنے؟ تو میرا جو معیاری ادب کی بات کر رہے ہیں، میں معیاری ادب کی بات کر رہا ہوں، میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہا۔ تو میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا کہ میں جو ہے کوالٹی خراب ہو اور میں ہر سال یا 6 مہینے کے بعد کتاب چھاپوں، منظرعام پر لاؤں اور اپنے لیے جو ہے وہ راستے ہموار کروں۔ جو بے نام راستے ہوتے ہیں ان راستوں میں دھن ہوتی ہے، آگے کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے میں نے کوالٹی پہ توجہ دی، اپنے آپ کے اوپر توجہ دی، اپنی کتھارسس کو میں نے ایک خاص طریقے سے ریاضت کے عمل سے میں گزرا، تاکہ میرے اندر سے کوئی اچھا شعر جو ہے نکلے اور وہ قاری کو پسند آ جائے، اور اللہ کی مہربانی ہے۔ حبیب صاحب، یہ شعر کہنے کے لیے کیا قلبی واردات کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، قلبی واردات بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر موجود جن لوگوں کے عمل ہوتے ہیں، جن سے آپ گزر رہے ہیں، جن مراحل سے لوگ گزر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو کہانی بتائیں تو اس کہانی کا بھی ایک اپنا کردار ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو اپنے اندر ڈالتے ہیں تو اس سے بھی شاعری نکلتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی جو شاعری ہے اس کا سارا مطلب اس انسان کے اپنے اندر کا ہو، وہ معاشرے کا جو ہے وہ حکیم ہوتا ہے، معاشرے کا طبیب ہوتا ہے شاعر۔ وہ معاشرے کو دیکھتا ہے اور ان کے معاشرے کے اندر موجود جو عناصر ہیں، اچھائی ہے، برائی ہے، ان میں سے وہ جو ہے نا شعر نکالتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہے شاعر جو ہے اپنی حساس آنکھ سے معاشرے کے گرد و پیش کے جو مسائل ہیں، جو سماجی ناہمواریاں ہیں یا معاشرتی بیماریاں ہیں، ان کا جب مشاہدہ کرتا ہے تو اندر سے وہ شعر کی صورت وہ اپنی گفتگو باہر عوام تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل نمباز ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس وقت گلگت بلتستان کا جو ادبی منظرنامہ ہے ہمارا نوجوان لکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس وقت شاعری ہو رہی ہے، تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ آپ سینئر شاعر ہیں۔ میں اگرچہ اتنا زیادہ مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن جو کام اس وقت ہو رہا ہے پچھلے کی نسبت اب زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ مطلب ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، وہ شاعری کو سمجھ گئی ہے۔ اس زمانے میں جب ہم شعر سنایا کرتے تھے تو ہمارے جو اساتذہ شعراء ہیں ان کو سمجھ آتی تھی، وہ ہمیں داد دیتے تھے، وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن جو عوام ہے، جو پبلک ہے، ان میں سے کسی کو شعر سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مکمل مطمئن نہیں ہیں آج جو کچھ کہا جا رہا ہے؟ جی، بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ شناز زبان میں بھی حبیب الرحمان مشتاق آپ نے کہا، بہت کچھ کہا ہے، پھر آپ نے گلوکاری کی، آپ کی جو غزلیں ہیں یا آپ کی جو تخلیقات ہیں وہ ملک بھر کے رسائل میں چھپتے رہے ہیں، تو بہت سارا کام اس وقت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو تعلق ہے وہ بینکنگ سیکٹر سے ہے، تو علم الاعداد کا آدمی شعر و شاعری کی دنیا میں اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شعر و شاعری ہے اس کے لیے اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ ایون کہ میں جب آفس میں بزی ہوتا ہوں، کچھ ضروری فائل پہ کچھ لکھنا ہوتا ہے، تب بھی مجھے شعر آتے ہیں۔
مطلب آمد اور آمد کا کوئی وقت نہیں ہے، ودیت کے یہ ودیت ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے شاعری کی، ساتھ میں گلوکاری بھی کی، صداکاری بھی کی، میں نے گایا بھی آپ نے، بالکل میں نے گایا بھی ہے، پنج ریڈیو سے میں آپ نے کام کیا ہے، انٹرنیشنل ریڈیو میں آپ نے کام، اس کے علاوہ 2-3 لوکل فلموں میں نے کام کیا ہے۔ یہاں پہ ہمارے لوکل جو گلگت بلتستان کے جو گیزر سائڈ کے جو 2-3 فلمیں ہیں ان پہ میں نے کام کیا ہے، تو مزید بھی کام کرنے کا میں شوق رکھتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جتنا میری زندگی سے ہو سکتا ہے میں اچھا کردار ادا کرتا ہوں۔ بہت سارے شعر حبیب الرحمان مشتاق آپ کے زبان زدہ عام ہو چکے ہیں، اس وقت بھی میرے ذہن میں بہت سارے آپ کے شعر آ رہے ہیں، اور نئی کتاب بھی آپ کی چھپنے جا رہی ہے۔ اب یہ ہماری معلومات میں آئی کہ آپ کی شخصیت پہ کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے اس وقت۔ جی اسلام آباد میں وہاں پہ کالج کی کوئی پروفیسر خاتون ہیں، تو انہوں نے مجھے ایکسیس کیا، کہا کہ آپ کی شاعری پہ میں کوئی کتاب آپ کی شخصیت اور فن و شخصیت پہ لکھنا چاہتی ہوں۔ تو ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان اتنا بڑا علاقہ ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کو چھوڑ کر مجھے چوز کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ فطرت کے قریب ہیں، آپ لوگ نیچر کے قریب ہیں، اسی طرح آپ کی شاعری میں بھی نیچر ہے، آپ کی شاعری میں بھی مجھے فطرت نظر آیا، اسی لیے میں نے آپ کو ایکسیس کیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ اتنی حوصلہ افزائی میری کر رہی ہیں تو آپ لکھیں، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بہت سارا کام ہو چکا ہے، پروگرام کا وقت حبیب الرحمان مشتاق وہ ہمارا بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی آپ کا تازہ کلام جو آپ نے کہا ہو وہ پیش کرنا چاہیں گے۔ ایک غزل پیش خدمت ہے۔ خاموشیوں کی کسی بھی صورت لحاظ داری نہیں کریں گے، خاموشیوں کی کسی بھی صورت لحاظ داری نہیں کریں گے، ہم اپنے کمرے کے منظروں پر سکوت طاری نہیں کریں گے۔ کیا کہنے ہم اپنے کمرے کے منظروں پر سکوت طاری نہیں کریں گے، پڑی ضرورت تو اپنے سر کو اتار پھینکیں گے راستے میں۔ واہ واہ، پڑی ضرورت تو اپنے سر کو اتار پھینکیں گے راستے میں، سفر میں شانوں کے بوجھ کو ہم زیادہ بھاری نہیں کریں گے۔ واہ، سفر میں شانوں کے بوجھ کو ہم زیادہ بھاری نہیں کریں گے، اب ایک ماتم ہے اس کنارے اور ایک ماتم ہے اس کنارے۔ واہ، اب ایک ماتم ہے اس کنارے اور ایک ماتم ہے اس کنارے، اور ایک ماتم ہے اس کنارے، اگرچہ طے یہ ہوا تھا بچھڑے تو آہوزاری نہیں کریں گے۔ واہ 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 واہ، اگرچہ طے یہ ہوا تھا بچھڑے تو آہوزاری نہیں کریں گے، اور سخن سرائی میں اپنے پرکھوں کی ہم روایت کے ہیں محافظ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سخن سرائی میں اپنے پرکھوں کی ہم روایت کے ہیں محافظ، سنیں گے تانے ہر ایک کے لیکن زباں کو آری نہیں کریں گے۔ واہ 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 واہ، سنیں گے تانے ہر ایک کے لیکن زباں کو آری نہیں کریں گے، اور بڑی سہولت سے گن سکیں گے فلک کے تاروں کو انگلیوں پر۔ بڑی سہولت سے گن سکیں گے فلک کے تاروں کو انگلیوں پر۔ واہ، بڑی سہولت سے گن سکیں گے فلک کے تاروں کو انگلیوں پر، جو انگنت ہیں تمہارے غم ہیں سو غم شماری نہیں کریں گے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جو انگنت ہیں تمہارے غم ہیں سو غم شماری نہیں کریں گے، اور میں جانتا ہوں میں بجھ گیا تو میرے قبیلے کے لوگ مشتاق۔ واہ، میں جانتا ہوں میں بجھ گیا تو میرے قبیلے کے لوگ مشتاق، لہو سے روشن چراغ کرنے کی پاسداری نہیں کریں گے۔ واہ 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 واہ، میں جانتا ہوں میں بجھ گیا تو میرے قبیلے کے لوگ مشتاق، لہو سے روشن چراغ کرنے کی پاسداری نہیں کریں گے۔ بہت خوبصورت غزل حبیب الرحمان مشتاق آپ نے سنائی۔ بس مختصراً آپ یہ بتائیں کہ ادب کے اندر یا شعر کے اندر اسلوبیت کا کیا معیار ہونا چاہیے، یا کس طرح کا اسلوب ہونا چاہیے؟ کیا ہر شاعر کا الگ اسلوب ہونا چاہیے، یا کسی بڑے سینئر شاعر کا جو رنگ بھی اس کے اوپر غالب آتا ہے، کیا اس رنگ کو لے کے جانا چاہیے، یا اپنا ایک الگ اسلوب جس طرح آپ کے ہاں موجود ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ادب کو، شاعری کی جو کتابیں ہیں، جو اساتذہ شعراء ہیں، اچھا شاعر جو بھی ہے اس کی کلام کا، اس کی کتاب کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن کسی کی کاپی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی کا اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے، اپنا ایک اسلوب ہونا چاہیے۔ آپ شاعری کے اندر مضامین دیکھیں، دنیا کا سیناریو دیکھیں، دنیا کا ماحول دیکھیں، دنیا کس طرف کو جا رہی ہے۔ ہر روز ایک نئی بات ہے، نئی ایجادات ہیں، اور نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور بہت ساری ایجادات کو بھی ہم اپنی شاعری کا حصہ بنا رہے ہیں، بہت ساری زبانوں کے الفاظ کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنا رہے ہیں۔
تو بہت شکریہ حبیب الرحمان مشتاق، آپ کو سخن ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حبیب الرحمان مشتاق صاحب بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔